وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. جو لائے عمل ہوگا اور اس کا جو پورا پروسیس ہوگا اس کی اناؤنسمنٹ بھی کی جائے گی. جس طرف ایک طرف جہاں حکومت دن رات عمران خان صاحب کا ڈالا ہوا معاشی گند صاف کر رہی ہے، عمران خان صاحب کا IMF پروگرام جس کو وہ ڈیفالٹ کر کے وائلیٹ کر کے ملک کو دیوالیہ کر گئے تھے، اس کو نہ صرف ری نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے بلکہ ان شرائط کو جن کے اوپر عمران خان صاحب دستخط کر کے گئے تھے ان کو ری نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج عوام کو مشکل حالات کا سامنا ہے. دوسری طرف وہی شخص جو 4 سال اس ملک پر مسلط رہا اور وہ ایک سیاسی دہشت گرد بن کر اس نے تمام سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، جیلوں میں ڈالا، بہنوں کے بیٹیوں کے کمروں کے اندر حملہ آور ہوا، ان کو جیلوں میں ڈالا، گرفتار کیا، ہسپتالوں میں گھسیٹا اور سزائے موت کی چکیوں میں رکھا. معیشت تباہ ہوئی، عوام بے روزگار ہوئی، عوام غریب ہوئی، لوگوں کے منہ سے روٹی چھینی گئی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، گیس، بجلی، دوائی مہنگی ہوئی. وہی شخص آج جب اقتدار کے چھن جانے پر پاگل ہو چکا ہے، وہ آج سیاسی دہشت گرد نہیں بلکہ وہ دہشت گرد ہے. اور جو پاکستان کی عوام پچھلے 10 ماہ سے دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف ایک حکومت رسپانسبلٹی کے ساتھ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے، جو چاہتی تو وہ ریاستی طاقت بھی موجود تھی، وہ تمام ریاستی ہتھیار بھی موجود تھے، وہ ٹولز بھی موجود تھے جس سے عمران خان صاحب کو آتے ہی گرفتار کر لیا جاتا. لیکن پورے پروسیس کو قانون نے اپنا راستہ لیا اور عمران خان صاحب کی چوریاں، ڈکیتیاں، توشہ خانہ کی چوری ہو، خزانے کی چوری ہو، ہیرے جواہرات کا بٹورنا ہو، فورن فنڈنگ ہو، ٹیریان کا کیس ہو، اس سب پہ قانون نے اپنا راستہ لے کر عدالتوں کے اندر انڈر ٹرائل یہ کیسز ہیں جہاں عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے، اور صرف اس لیے کہ جواب نہیں ہے تو پورے ملک کو جلا رہا ہے یہ شخص، پورے ملک کو یہ شخص جلا رہا ہے. اور عمران خان صاحب کیا کہتے تھے؟ عمران صاحب یہ کہتے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے اس لیے میں عدالت میں پیش نہیں ہوتا. عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں بیمار ہوں، بزرگ ہوں تو میں عدالت میں پیش نہیں ہوں گا، مجھے یہ مار دیں گے میں اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہوں گا، مجھے یہ گرفتار کر لیں گے میں اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہوں گا. اور پولیس عدالتی وارنٹ کے اوپر، اریسٹ وارنٹس کے اوپر عمل درآمد کرا رہی تھی، اور عوام نے یہ دیکھا کہ جو چیز عمران خان صاحب کہتے تھے وہ سب غلط تھی. اسی طرح غلط تھی کہ جس طرح عمران خان صاحب نے عوام سے وعدے کیے تھے وہ جھوٹ تھے. عمران خان صاحب نے کرپشن کے خلاف نعرہ لگایا تھا وہ جھوٹ تھا. عمران خان صاحب نے 90 دن میں معیشت کو ٹھیک کرنے کی بجائے 70 سال کی جو معیشت تھی اس کا جنازہ نکال دیا، سب جھوٹ تھا. اسی طرح یہ ثابت ہو گیا کل کہ عمران خان صاحب جو کچھ کہتے تھے، اگر تمہاری جان کو خطرہ تھا اور اگر تمہیں قتل کر دینے کا پلان تھا تو کل کیا ہوا؟ اگر تم بیمار تھے، اگر تم بزرگ تھے، تم عدالت نہیں جا سکتے تھے تو کل کیا ہوا؟ اور اگر تمہیں گرفتار کر کے قتل کر دینے کا پلان تھا تو پھر کل کیا ہوا؟ بات یہ ہے کہ یہ ایک جھوٹا دہشت گرد چوہا ہے. اور جو ہم کہتے تھے، ہم کیا کہتے تھے؟ ہم یہ کہتے تھے یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا، یہ ڈیلائنگ ٹیکٹس استعمال کر رہا ہے کیونکہ یہ چور بھی ہے، یہ فورن ایجنٹ بھی ہے، یہ جھوٹا بھی ہے اور اس نے چوری کی ہے اور یہ ٹیریان کا والد بھی ہے. اور ہم کہتے تھے کہ جب اس کو عدالت بلائے گی یہ سرکاری املاک بھی توڑے گا، یہ ریاست کے اوپر حملہ آور بھی ہوگا، یہ پولیس والوں کے سر بھی توڑے گا، یہ جتھے بھی لے کر آئے گا، یہ گنڈے بھی لے کر آئے گا، یہ اسلحہ بھی لے کر آئے گا. اور کل کیا ہوا؟ عوام نے وہ سب کچھ دیکھا جو حکومت کہہ رہی تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی کہ یہ ایک ڈرپوک فورن ایجنٹ چوہا ہے جو عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا.
اور عدالت کو بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ ریاستی رٹ کے اوپر حملہ آور ہوگا. یہ عدالت کو دھمکی سے، اسلحے سے، غنڈہ گردی سے، دہشت گردی سے، بدماشی سے ڈرا رہا ہے. اور کل کیا ہوا؟ کل بالکل وہی ہوا جو ہم کہہ رہے تھے. ایک چوہا عدالت گیا اور لاہور سے لے کر زمان پاک سے لے کر اسلام آباد تک، ٹرائل کورٹ تک اسلحے سے لیس، جتھوں سے لیس، گنڈوں سے لیس، ڈنڈوں سے لیس، ہتھیاروں سے لیس، پتھروں سے لیس ایک شخص ریاست پہ حملہ کرتے 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 اسلام آباد پہنچا اور وہ پیش نہیں ہوا. کیونکہ وہ چور ہے، کیونکہ وہ فورن ایجنٹ ہے، کیونکہ وہ ٹیرین کا والد ہے، کیونکہ اس نے گھڑیاں چرائی ہیں، کیونکہ اس نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، اس لیے وہ پیش نہیں ہوا. لیکن میں آپ کو اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید ایویڈنس دوں، میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں کہ کل عدالتی احکامات کے اوپر عمل درآمد کرنے کی پولیس نے 2 دن سے زمان پاک میں اور کل جو کوشش کی، ایک دہشت گرد نے جو پلان کیا، جو کنسیو کیا، اس کو ایگزیکیوٹ کیا. اور وہ آپ ویڈیو دیکھیں، پھر میں آپ سے اس سے آگے موضوع پہ بات کرتی ہوں. یہ معاشرے کی حفاظتی ضمانت پولیس ہے جس کے اوپر ایک دہشت گرد حملہ آور ہے. اور آپ نے ایک دیکھا ہوگا کہ پولیس کی گاڑی جو ہے وہ کس طرح توڑ کے اس پر حملہ کر کے اس کو وہ ڈوب رہی ہے. یہ وہی حفاظتی ضمانت جو معاشرے کی پولیس ہے، وہ اس دہشت گرد کی وجہ سے، اس ریاستی حملہ آور کی وجہ سے، جو اپنے دہشت گرد گروہ کے ذریعے، غنڈوں کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے، غلیلوں کے ذریعے، پتھروں کے ذریعے آج اس ضمانتی معاشرے کی ضمانت جو حفاظت کی ضمانت ہوتی ہے اس پر حملہ آور ہے. یہ سیاسی تنظیم، یہ سیاسی جماعت، یہ جو مناظر آپ نے دیکھے ہیں، اور یہ مناظر کیوں ہیں؟ پولیس کیا کر رہی تھی؟ پولیس عدالت کے احکامات، ان کے اریسٹ وارنٹس کے اوپر احکامات پر عمل کروا رہی تھی کہ وہ کورٹس جہاں چڑی پر نہیں مارتی تھی، وہ کورٹس جہاں مائی لارڈ کہا جاتا تھا، وہ کورٹ قانون کے آگے ہوئے کہ یہ جھوٹے کیسز ہیں. کورٹس میں پتھر، ڈنڈے، اسلحہ، غنڈے، دہشت گرد، پیٹرول بمز وہ برسائے جا رہے ہیں. اور اس کے برعکس کیا ہو رہا ہے کہ گاڑی میں رجسٹرار کو بھیج کر اٹینڈنس لگانے کے لیے عدالت درخواست کر رہی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سی پولیس؟ عدالت کی محافظ بھی پولیس ہوتی ہے، انصاف کی محافظ عدالت ہوتی ہے. تو جو پولیس عدالت کی حفاظت کرتی ہے، اس کی رٹ کو اگر عدالتیں کمپرومائز کریں گی تو پھر اس ملک میں صرف خانہ جنگی ہوگی. اس ملک کی ہر گلی کا اپنا قانون ہوگا. اس ملک کے ہر گلی سے جتھے نکلیں گے، ہر گلی سے جتھے غنڈے دہشت گرد نکل کر عدالتوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے، پولیس کے اوپر حملہ آور ہوں گے، ریاست کے اوپر حملہ آور ہوں گے. یہ چیز یہاں رکے گی نہیں. اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک لاڈلے کو یہ تحفظ دے کر، ایک لاڈلے کو یہ رعایت دے کر اس ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اگر یہ روایت چل پڑی جو چل پڑی ہے کل، ایک شخص کو آپ 23 اگست سے بلا رہے ہیں،
اور اگر پولیس کو کہا جائے کہ عدالت کہے کہ اس دہشت گرد کو پکڑ کر اس مجرم کو اس ملزم کو سامنے پیش کیا جائے تو وہ گنڈے لے کر گلیلے لے کر پتھر لے کر اسلحہ لے کر دہشت گرد لے کر عدالتوں کے اوپر اس طرح حملہ آور ہو اور درخواست کی جائے کہ گاڑی میں اٹینڈنس لگا لی جائے. یہ ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. تو پھر وہ لوگ جو کل عدالت کو یہ کہیں گے کہ ہم پیش نہیں ہوں گے, ہر گلی سے جتھے نکلیں گے, غنڈے نکلیں گے جو قانون, آئین اور انصاف کے اوپر اسی طرح حملہ آور ہوں گے, اور اس کے بعد انصاف کی قانون ملک کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے. ایک شخص جو صبح اٹھتا ہے اور اداروں پہ حملہ آور ہوتا ہے, پولیس پر حملہ آور ہوتا ہے, عمران خان, ملک کی اس تباہی کا, ملک کی اس میں آگ لگنے کا, ملک کو تقسیم کرنے کا, جی بی کی فورس کو پنجاب سے لڑانے کا, پنجاب کی فورس کو وفاق سے لڑانے کا, یہ وہ شخص ہے جو ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کرتا تھا, آج ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے. آج پاکستان میں آئین کو, قانون کو, ریاست کی رٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور عدالتوں سے لے کر جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کس مجرم کو, کس دہشت گرد کو, کس گنڈے کو, کس ملزم کو آج تک یہ رعایت ملی ہے کہ وہ لاہور سے چلے دہشت گرد لے کر, گنڈے لے کر, غلیلے پتھر لے کر اور پہنچے عدالت. نہ عدالت کی کوئی کھڑکی بچے, نہ عدالت کا کوئی دروازہ بچے, نہ عدالت کا کوئی کیمرہ بچے, نہ عدالت کا کوئی سیکیورٹی انفراسٹرکچر بچے. راستے میں لوگوں کے موٹر بائک جلائے, پولیس والوں کی وینز کے اوپر حملہ کرے, پولیس والوں کے سر توڑے, ریاست کی رٹ کے سر توڑے, اور اس کو یہ رعایت دی جائے کہ تم گاڑی میں بیٹھو, تمہاری اٹینڈنس لگوائی جائے گی, اور یہ کہا جائے کہ عمران خان کو آنے نہیں دیا جا رہا. پولیس تو اس کو لینے گئی تھی, آپ نے اس کو ریلیف دے کر کوئی عدالت گرد کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, کیونکہ دہشت گرد ایسے ہوتے ہیں جیسے اس دن کہا تھا کہ وہ غاروں سے دہشت گردی کرتے ہیں. ہم نے یہ کہا تھا عمران خان پیش نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کے پاس جواب نہیں ہے تلاشی دینے کے لیے. یہ تمام کیسز عدالتوں کے اندر موجود ہیں. پوری دنیا میں آج کیا جاگزائی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں پولیس والوں کے ایک دہشت گرد سر پھاڑ رہا ہے, اس کے گھر سے اسلحہ برآمد ہو رہا ہے, اس کے گھر سے دہشت گرد تنظیموں کے لوگ برآمد ہو رہے ہیں. وہ کھلے عام ٹویٹ کر کے عدالتوں کو یہ میسج دیتا ہے, انصاف اور قانون اور آئین کو یہ میسج دیتا ہے کہ میں اپنی جوتی کے نیچے سمجھتا ہوں سب کو. اور آج بھی دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری قیادت اپنے کیسز میں, جو کیسز جھوٹے ابھی بھی بچ گئے ہیں, وہاں ہر روز کی بنیاد پر پیش ہوتی ہے. ہر روز کی بنیاد پر وہ قانون کے سامنے ان جھوٹے کیسز کے اوپر پیش ہوتی ہے جس کی گواہیاں آ چکی ہیں کہ یہ جھوٹے تھے. لیکن اس شخص کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ریاست حکومت کا نام نہیں ہے, ریاست پارلیمان, عدلیہ اور حکومت کا نام ہے, اور ان تینوں پلرز آف اسٹیٹ اینڈ کانسٹیٹیوشن کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ملک کی, ریاست کی رٹ کے محافظ ہیں. اور اگر اس طرح ہوگا تو پاکستان جنگل ہوگا, جنگل کا قانون ہوگا, ہر گلی کوچے کا اپنا قانون ہوگا. پھر خود انصاف اور قانون ملک کو دہشت گردوں کے حوالے کر رہا ہوگا. اب آپ ذرا چلائیں دوسری طرف ایک ویڈیو, اور جو مورچہ ہے نا دہشت گردوں کا مورچہ جس کو زمان پاک کہتے ہیں, وہاں سے کل عدالتی حکم نامے کے اوپر, عدالتی سرچ وارنٹس کے اوپر کیا چیزیں نکلی, ذرا وہ دیکھیں. یہ کسی سیاسی جماعت کے قائد یا کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کا گھر ہے. یہ دہشت گرد کے مورچے کی تصویر ہے. کیا نکلا ہے کل عمران خان کے گھر سے؟ پیٹرول بم, کلاشنکوف, اسلحہ, بنٹے, غلیلیں,
خود دہشت گرد، اندر سے پولیس پر فائرنگ، پولیس والوں کے سر توڑنے کے تمام ہتھیار. یہ ملک کی تاریخ میں تمام میرے خیال میں سیاسی قائدین کے گھروں کے سرچ وارنٹس نکلے ہیں. کورٹ کے آرڈر پر یہ سرچ وارنٹ نکلا ہے، جو پنجاب کی حکومت نے کل آپ کو پریس کانفرنس میں بھی بتایا ہے. اور یہ زمان پاک کے اندر سے یہ تمام چیزیں جو ابھی آپ نے دیکھی ہیں، جو پیٹرول کی بوتلیں برآمد ہو رہی ہیں، جو پیٹرول بم بنانے کے لیے، جو خود ان کے ایم پیز یاسمین راشد صاحبہ خود کہہ رہی ہیں کہ پیٹرول خریدو، ڈنڈے خریدو، گلیلیں خریدو، پتھر لاؤ، توڑو، وہاں اندر جمائیں. کیوں جمائیں؟ اور دکھ ہے کہ سرچ وارنٹ میرے گھر کے اوپر چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوا ہے. جب ادھر شہباز شریف کی بیٹی، ادھر ہی ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کی بیٹی سرچ وارنٹ کے بغیر اس کے گھر کے اندر نیب کو بھیجا، تم نے بھیجا، وزیر اعظم ہاؤس کے حکم کے اوپر گیا. جب مریم نواز رائیونڈ کے اندر تھی تو باہر کنٹینر لا کر، بلڈوزرز لا کر دیواریں توڑی گئیں. تب چار دیواری کون سی؟ اندر سے دہشت گرد برآمد ہوئے تھے. جب شہباز شریف کی بیٹی کے گھر کے اندر نیب کی فورس گئی تھی تو اندر سے پیٹرول بم برآمد ہوئے تھے، کلاشن کوف برآمد ہوئی تھی، گلیلیں برآمد ہوئی تھی، دہشت گرد برآمد ہوئے تھے. اور کراچی میں جب ہم سندھ میں گئے تو کراچی کے اندر جس وقت تم نے مریم نواز کے بیڈ روم کے اندر پولیس کو بھیجا اور اہلکاروں کو بھیجا سرچ وارنٹ کے بغیر، بیڈ روم کے اندر، اس کے بیڈ روم میں نیب میں کیمرے لگوائے. تمہیں چار دیواری کے تقدس کا پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن جو اپنی بیٹی کو قبول نہ کرے اس کو چار دیواری کا کیا پتا. جو چار دیواری کے اندر اسلحہ رکھے، کلاشن کوف رکھے، پیٹرول بم رکھے، غلیلیں رکھے، پتھر رکھے، اس کو چار دیواری کے تقدس کا کیا پتا. وہ تو دہشت گرد ہے. پہلے ہم اس کو سیاسی دہشت گرد کہتے تھے، یہ دہشت گرد ہے. اس کی ذہنیت دہشت گرد ہے. جو یہاں سے نکلتا ہے گھر کے اندر یہ تمام ہتھیار رکھ کر، پتھروں سے لیس، گھنڈوں سے لیس، آئین کو رونتا ہوا، قانون کو توڑتا ہوا، عدالت کو گالی دیتا ہوا اور دھمکاتا ہوا، صرف اس لیے کہ کل فرد جرم عائد نہ ہو. ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال ہو. تو اس نے پیش ہونا ہی نہیں تھا. یہ ہم ہر روز کہتے تھے کہ یہ پیش نہیں ہوگا. پیش تو وہ ہوتے ہیں، پیش تو نواز شریف ہوا تھا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے روزانہ کی بنیاد پر، پیش شہباز شریف ہوا تھا، پیش حمزہ شہباز ہوا تھا، خواجہ آصف ہوا تھا، سعد رفیق ہوا تھا، سلمان رفیق ہوا تھا، مفتاح اسماعیل ہوا تھا، احسن اقبال ہوا تھا. پیش وہ ہوتے ہیں جن کے پاس جواب ہوتے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کی عزت رکھنا بھی سمجھتے ہیں، ان کی حفاظت کرنا بھی سمجھتے ہیں. پیش وہ ہوتے ہیں جو بیٹیاں اپنے والد کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں. تم جیسا دہشت گرد، تم جیسا چور، تم جیسا غنڈہ بدماش پیش نہیں ہوتا. وہ کرتا ہے جو کل پرسوں ترسوں پاکستان کی عوام نے مناظر دیکھیں. آج تم یہ بتاؤ کہ تم یہ سوال کرتے ہو کہ تمہارے گھر کو سرچ کیوں کیا گیا. تم یہ جواب دو کہ کورٹ آرڈر پہ جب تمہارے گھر کو سرچ کیا گیا ہے تو تمہارے گھر کے اندر سے کیا نکلا ہے. تم اس کا جواب دو. تم کورٹ پیش ہونے کی بات کرتے ہو کہ تمہیں کورٹ کیوں بلایا جا رہا ہے. میری جان کو خطرہ ہے. یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا کہ میں اس لیے کورٹ پیش نہیں ہو رہا کہ مجھے قتل کر دیا جائے. تو پھر کل کا کیا ہوا؟ صرف کل ایک چیز ہوئی جو ہم کہتے تھے، یہ عدالت کے آگے پیش نہیں ہوگا. یہ جھوٹا ہے، یہ فراڈ ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس نے سب چوریاں ڈاکے کیے. یہ ٹیرین کا والد ہے، اس نے اپنی بیٹی کو ڈکلیئر نہیں کیا، اس لیے یہ پیش نہیں ہوتا. اور مریم نواز تمہارے اعصاب پر طاری ہے. اور جب دہشت گرد کو یہ پتا چل جائے نا کہ اس کا مقابلہ آ گیا ہے تو وہ تمہاری طرح ہی ورد کرتا ہے اپنے دشمن کا. تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اور یہ میں دوبارہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آج عدالتوں کے لیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے اور انصاف کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ ملک کے اندر اسی قسم کا جنگل کا قانون
चाहते हैं कि एक मुल्क रोनता हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने और सेशन कोर्ट के सामने एक शख्स पुलिस और रियासत के ऊपर हमला आवर है और आप उसको गाड़ी वो सहूलत गुंडे को, किसी मुजरिम को, किसी कातिल को, किसी दहशतगर्द को नहीं दी। आप लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि वहां से दहशतगर्द के लोग थे, असला बरामद हुआ, फिर ये कि सारे लोग कह रहे हैं कि पुलिस वहां से असला बरामद करने गई थी, लेकिन ठंडे मशरूबात जो हैं वो पीते हुए नजर आ रहे हैं और उसी की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पे लगाई हुई। क्या कहें? पीटीआई के लिए पेट्रोल बम जो पुलिस वालों पे फेंके जाएं वो ठंडे मशरूबात ही होते हैं, क्योंकि उनके मशरूबात और मंशियात कोई और होती हैं। उनके लिए ये मजाक है, उनके लिए ये तमाशा है कि पुलिस वालों के पेट में गोली मार दो, लॉन्ग मार्च बंद हो जाएगा। और वो आज 6 बच्चे यतीम बैठे हुए हैं। उनके लिए ये तमाशा है कि अंदर से सोशल मीडिया पे ट्रोल्स और झूठी तस्वीरें लगा दो, लेकिन आज मेरे मुल्क के साथ जो हो रहा है, आज मुल्क के अंदर जो जंगल का कानून है उसका जिम्मेदार इमरान खान है। उल्फत बात कर, मैं आ रही हूं, सबको दूंगी। आपका नाम उल्फत है? देखिए, आपने खुद ही अपना जवाब दे दिया कि पाकिस्तान की तारीख में अगर सबसे तेज, सबसे ज्यादा किसी को रिलीफ मिला है तो परसों लाहौर हाई आज खुद की है। मैंने तो ये बात बड़ी वाज़िया तौर पर बताई है कि वो शख्स जो कहता था कि मैं अदालत पेश नहीं होऊंगा, वो नहीं हुआ। और हम ये कहते थे कि वो पेश नहीं होगा क्योंकि उसने ये चोरियां की हैं। तो आज अदालत के ऊपर कानून पे ये सवालिया निशान है कि माशरे की जो जमानत होती है, जो हिफाजत की जमानत होती है, पुलिस उसके सर फाड़ कर, गुंडागर्दी कर कर लेकिन मैं, जैसे मैंने पहले कहा, कैटेगोरिकली ये बताना चाहती हूँ, आज ये डिफ्रेंशिएट किया है मैंने आपको वीडियोस के जरिए भी और एविडेंस के जरिए भी कि ये सियासी लीडर नहीं है। एक तो ये हम कहते थे ये चूहा है, ये गीदड़ है, ये अदालत पेश नहीं होगा, ये कानून से डरता है, ये अपने से डरता है, ये अपनी की हुई चोरियों, ये उस बच्ची से डरता है जिसको इसने डिक्लेयर नहीं किया, और वही हुआ। लेकिन ये अब ये अदालतों पे किसी को भी आईने पाकिस्तान को चैलेंज नहीं करना चाहिए, रियासत को हर सूरत में अपनी रेट मनवानी चाहिए। लेकिन कल जिस तरीके से हमने देखा कि एक सियासी लीडर, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के घर पर जिस तरीके से क्रेनों से उसके दरवाजे तोड़े गए, अगर खुदा न करे माजी में ऐसा होता है तो वो भी आईने पाकिस्तान के तहत होगा। और दूसरा ये बताएगा कि आईजी पंजाब आपको मिसगाइड कर रहे हैं, गलत बयानियां दे रहे हैं। पेट्रोल पंप प्लास्टिक की बोतलों में बन नहीं सकता, वो शीशे की बोतलों में होते हैं, और अब तक जो बोतलें दिखाई जा रही है वो प्लास्टिक की है। पहली बात ये है कि पेट्रोल बम किस में बनता है ये इमरान खान जानता है। बोतलें प्लास्टिक में आती हैं या शीशों में पेट्रोल आता है, ये भी इमरान खान जानता है। हमने ना कभी जिंदगी में पेट्रोल बम बनाए, ना हम ऐसी कोई इंटेंशन रखते हैं। ये जो दहशत गर्दी की लेबॉर्ट्री है, ये जमान पार्क में ही रह जाए तो बेहतर है। और दूसरी बात कि जमान पार्क के ऊपर जो सर्च वारंट्स हैं वो कोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर अहकामात के अमल दरामद किया गया है। और ये कोर्ट ने हुक्म दिया था कि जो 2 दिन पेट्रोल बम्स चलते रहे हैं, जो दहशतगर्द फायरिंग करते रहे हैं, जो क्लाशनकोव्स की आवाज़ें आती रही हैं, जो पुलिस पर फायरिंग की आवाज़ें आती रही हैं, जो बंटे पुलिस वालों के सर फाड़ते रहे हैं, जो पत्थर पुलिस वालों के सर फाड़ते रहे हैं, इसलिए वो सियासी जमात के लीडर का गर्द नहीं बल्कि एक दहशतगर्द का मोर्चा था जिस पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और तलाशी हुई थी, और वही निकला जिसका खतरा भी था और जिसका यकीन भी था। किया गया पुलिस की जानिब से और
इमरान इसी तरह आगे और दोबारा से बस की बात हुई है, क्या हुकूमत दोबारा से कोई ऑपरेशन करेगी? और ये दहशतगर्द तंजीम है, क्या आप लोग इसके लिए आईनी और कानूनी जैसा इख्तियार के कोई दरखास्त जमा करवाएंगे? क्या लाइव पंजाब में 8 मिनट ये देखिए, इन्होंने वो काम किया है जो किसी ने नहीं किया मुल्क की तारीख में। ये दहशतगर्द को की सहूलतकारी की जा रही है। रेट चैलेंज किया जा रहा है अदालतों की। ये अदालत की रेट है जिसको चैलेंज कर रहा है गुंडा और दहशतगर्द, जिसको करने की रियासत अदालत होती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनका कहना है कि हुकूमत इमरान खान का फैला हुआ मुआशी बहरान हल करने की कोशिश कर रही है। इख्तिदार छिन जाने पर ये पागल हो चुके हैं। इमरान खान मुल्क को दिवालिया कर गए थे। हुकूमत चाहती तो इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती थी।